آیت میں دو زمانے، ایک تو وہ ہے جس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کے علاوہ بیٹا اور معبود بنا لو، تو اس کی نفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ واہ، اور اس ساتھ ہی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے میری توفیق فرما دی تو اس کے بعد آپ ہی ان پر نگران تھے، اور وہ جو یعنی ایک تو توفیق سے پہلے کا زمانہ اور توفیق سے بعد کا زمانہ حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کی گواہی وہاں ہو گئی۔ اچھا، اب جو ہے نزول کے بعد سے لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک یعنی موت تک اس کا ذکر سورۃ النساء میں آ گیا، من اہل الکتاب، تو یہ تین زمانے بن گئے۔ ماشاء بہت خوب، اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات بہت ہے۔ اعلیٰ۔ یہ سیال بھائی آپ نے یہ کہیں سے پڑھا ہے یا آپ نے خود سوچ سوچ کے؟ مریم کا رفع سے لے کر آج تک اگر بالفرض اب تھوڑی دیر بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے تو اس وقت تک اور رفع کے درمیانی اور یعنی کہ ان کی موجودگی جو تھی، ان کی موجودگی کا گواہی ہے ان کی، پھر رفع اور یعنی کہ ان کا نزول اگر ابھی ایک منٹ بعد بھی ہو جاتا ہے، اس کے درمیان کی اللہ رقیب ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان پر یعنی کہ رقیب ہے۔ اور اب نزول ہوتا ہے اور اس کے یعنی موت کے درمیان کا زمانہ، اس کا ذکر سورۃ النساء کے اندر ہے، ان لوگوں پر وہ گواہی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کی تو تائید قرآن پاک کر رہا ہے، اس میں کوئی ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کی تائید قرآن پاک بالکل نہیں کر رہا۔ یہ جو کشمیری عقیدہ ہے اس کی نفی قرآن پاک کر رہا ہے۔ جیسے ضیاء بھائی صاحب نے سوال کر رکھا تھا، تو اس کا جواب تو کوئی بھی قادیانی قیامت تک نہیں دے سکتا، کیونکہ جو گمراہی پھیلی ہے، جن کا ذکر یعنی اس سورۃ المائدہ کے اندر ہے، جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے ان کو کہا تھا، تو وہ یروشلم کے لوگ ہیں، ان سے جدائی عیسیٰ علیہ السلام کی توفی کی صورت میں ہے۔ تو آگے کشمیر والا جو عقیدہ ہے یعنی 87 سالہ ٹائم کا ذکر، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو اس لیے قادیانیوں کا عقیدے کی تائید قرآن پاک بالکل ہی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، آ رہی ہے میری آواز نا؟ اور کیا حال ہے ساحل بھائی، ٹھیک ہے، خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ جی جی اچھا، میں سیال صاحب ہیں، سیال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیال صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی بالکل آپ کی بات آ رہی ہے، آپ بات کریں، میری عادت ہے میں میوٹ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو۔ اچھا مہربانی۔ اچھا، میں بس آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضیاء رسول امینی صاحب کو نا تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کو بٹھا کے نا ساتھ بٹھا کے ان کو سمجھائیں کہ ان کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے اور کیسا سلیقہ، کس بندے سے کس لیول تک بات کرنی چاہیے، ان کو تھوڑا سا سمجھائیں۔ ہم تو سمجھا کے تھک گئے، ان کو بات کرنی آتی نہیں ہے اور ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کس طرح کہاں سے کس لاجک سے بات کرنی ہے، سوال کون سا کرنا ہے، جواب کیا کرنا ہے۔ ضیاء بھائی پلیز ایک منٹ، پلیز مجھے کر لینے دیں۔ ضیاء رسول امینی کو نہیں بات کرنی آتی، ان کو سکھائیں نا بٹھا کے۔ او یار کیا کرتے ہیں نہیں، آپ کو سیکھنا چاہیے نا، جب آپ کو آتی یوسفی بھائی، یوسفی بھائی ان کو ذرا سکھائیں نا بٹھا کے، امن نذیر کو بٹھا کے سکھائیں گفتگو کیسے کرنی ہے۔ میں تو محترف ہوں آپ کا۔ اوہو یوسفی بھائی کیا کرتے ہیں اور اس عورت کے ساتھ بٹھا کے جو عورت ختم نبوت کے مجاہدین کو عورت کے ساتھ مخالف کرتی ہے، یوسفی بھائی ایک منٹ رکیے، یوسفی بھائی ساحل بھائی یوسفی بھائی آپ تھوڑی دیر رک لیں، ساحل بھائی آپ رک جائیں، کرنے دیں بات، ساحل بھائی رک جائیں، نہیں ہو چکی ہے بات، ہو چکی ہے، سہیب راجہ ہو چکی ہے بات۔ میری بات یار ایک منٹ یوسفی بھائی آپ تھوڑی دیکھ لیں، بات ہو چکی ہے، ہم بات پرائیویٹ کریں گے نا، یہ والی بات سیال بھائی کے پاس ہمارا ہے نمبر۔ اچھا صرف ایک منٹ مجھے کرنے تو دیں، ہمارے باقی دوست بھی سن رہے ہیں، دیکھیں بار بار ایک وہ عورت جو مجاہدین ختم نبوت جو کہ اس مشن کو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بناتے، نہ ہی ان کو کسی فیم کی ضرورت ہے، کسی قسم کا بھی ان کا اس طرح کا کوئی بھی ذہنیت نہیں ہے، وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر کسی بھی فورم پہ کسی بھی انداز میں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، وہ کوشش کرتے ہیں اس چڑیا کی چونچ کے پانی کے مترادف بننے کی کوشش کرتے ہیں جو چیخا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پانی گرانے کی کوشش کرتے، روایت میں جو آتا ہے۔ اگر اس عورت کے لیے وہ لوگ
جو ساحل خان سے لے کر کے یوسفی تک کے بندے کتے کے مترادف ہیں، کتا بہتر ہے، بغیرت ہیں وہ مرد جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں. اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک ایسے شخص کی بےزتی کرنا، انسلٹ کرنا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، میرا خیال ہے یوسف بھائی ہم یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن یوسف بھائی میرا خیال ہے دیکھیں یہ باتیں تو قابل ذکر ہی نہیں. کوئی ہو نا، ہم کوئی بندہ، میں یوسف بھائی کوئی بندہ کوئی چیز قابل ذکر ہو تو کریں. آپ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یوسف بھائی آپ کی بات درست ہے. ایک منٹ اگر آپ سمجھتے ہیں یوسف بھائی ایک منٹ اور سنیے، یوسف بھائی اور سنیے نا، ایک منٹ اور سنیے. سر آپ یوسف بھائی آپ وہ چیز کر رہے ہیں، ہم ایک چیز جو قابل ذکر نہیں ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں اور ہم اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. بلیو کریں اس سے بڑی چیز یہ ہے اس کہ ہم ذکر نہ کریں، یہ اس سے بہت بڑی چیز ہے. بات پتہ کیا ہے، میں صرف اتنی گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر ہم اتنا وقت گزارنے کے بعد یا 4 کتابیں پڑھ کر بھی، میں اپنی بات یار یوسف بھائی پلیز آپ نا ذرا یوسف بھائی آپ تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے ہیں. اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے تو سیال بھائی کو آپ ایسے بتا دیں، ان کو اس بات کا نہیں ہے. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ جو میرے جیسا بندہ منطقی چیز کو نہیں سمجھ رہا کہ ایک بندہ، دیکھیں یہ پہلے بھی واقعہ ہوا، اس طرح مجھے کال کر کے بلایا ایک براڈ کے اوپر مجھے گالیاں دلوانے کے لیے. میں نے کہا یار آج تمہارا پروگرام بڑھ گیا کیونکہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، اس عورت نے مجھے گالیاں دینی تھی لیکن شاہ صاحب کی وجہ سے پروگرام میں کہا تمہارا چل، یہی طلت ملک تھا، میں کہا تمہارا پروگرام چل نہیں سکا. تو اب یہ ہے کہ کوشش کرنا کسی اور وقت پہ جب شاہ صاحب نہ بیٹھے ہونا، کیونکہ ان کا احترام سبھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پروگرام بڑھ گیا. تو اب کسی اور وقت میں مجھے بلا لینا، کسی نے گالیاں دینی ہو تو دے لینا، میں گالی نہیں دوں گا اس کو. اچھا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک پری پلان ایک سازش کے تحت کسی بندے کو کال ڈال کے بلا کر کے اس کو صرف اس کا مقصد یہ ہے کس کو نیچا دکھانا. بھائی پلیز یار اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، یوسف بھائی سنیے پلیز، اگر ہم ان چیزوں کو ڈسکس نہیں نہ کرتے. سہیل بھائی ایک منٹ بات سنیں، سہیل بھائی ایک منٹ گزارش کرنے دیں، ٹھیک ہے. یوسف بھائی نے جو بات کی وہ بات ان کی اپنی جگہ پہ جائے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم میں سے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور جانتا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی بھی ایسے معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ ہم اپنی ان براڈز پہ اپنے ان بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں ایسی کسی شخصیت کی یا ایسے کسی بندے کی بات کریں جو رخنہ اندازی کرتا ہے ختم نبوت کے کام میں. نہیں علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو یوز کون کر رہا ہے اور کس طرح یوز کر رہا ہے. سہیل بھائی گزارش کرنے دیں، یہاں بیٹھے سمجھنا یہ چاہیے کہ آپ یوز کس کے ہاتھوں ہو رہے ہیں اور وہ کیسے یوز کر رہی ہے. سہیل بھائی گزارش سن لیں، یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی، سہیل بھائی ایک منٹ بات سنیے گا، سہیل بھائی ایک منٹ گزارش سنیے گا، یہاں بیٹھا ہوا کوئی بندہ بھی بچہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی بندہ کسی کے ہاتھ سے یوز ہوتا ہے، نہ کوئی بندہ کسی کو کر سکتا ہے. سو یہ کائنڈلی کبھی ایسے کسی معاملے کو اہمیت نہیں دی، اس کو اٹینشن دیں، اس کو ڈسکس کر کے کبھی نہیں کرتے. کسی کی موت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، کوئی بندہ اٹینشن سیکھ کر ہے نا، اس کو اٹینشن نہ دی جائے، یہ اس کی موت ہے. یار علی بھائی آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، میری بات سن لیں، میری بات سنیں، اب مجھے موقع دیں. میرا خیال ہے ایک عورت بیٹھ کے وہاں پہ ہمارے ایک ڈیبیٹر کے مخالف، یار مجھے بات تو کرنے دینا صاحب بھائی، رک جائیں یار، رک جائیں مجھے بات کرنے دیں. کہ ہم اس موضوع کو چھوڑ دیں. میری بات سن لیں، مجھے لاسٹ ایک بات کرنے دیں پھر میں مائک میوٹ کر لوں گا. لاسٹ بات، اب ایک ڈیبیٹر وہاں پہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اس بندے نے قادیانی کو پکڑا ہوا ہے کان سے، ٹھیک ہے. اب ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے نیچے سے ساحل فلاں بھائی کو اٹھا لیں، وہ جواب دے گا، یہ بندہ جواب نہیں دے رہا، وہ آئے گا اور وہ جواب دے، اور وہ بندہ اوپر آتا ہے اور وہ آ کے جواب دینا شروع کر دیتا. تو جو پہلے ڈیبیٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بات کہاں پہ گئی پھر؟ یار ہم یہ بات سیال بھائی سے کیوں نہیں پرائیویٹلی کر سکتے بھئی؟ ہم نے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، کیوں ان چیزوں کو یہ ساحل بھائی یار پلیز اس طرح دیکھیں، یہ پرائیویٹ بھی تو سب کرتے ہیں، پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے، بھئی ادھر جو آن ایئر بات ہوئی ہے، سب کے سامنے بات ہوئی ہے. یہ
यूसुफ भाई आपके ऑन एयर बात हुई है सबके सामने। नहीं अच्छा ऑन एयर बात हुई है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर हमने ऑन एयर ही डिस्कस करना है तो उसका सॉल्व निकलना है? कोई ऐसी वहां पे ऐसी गलत गुफ्तगू चली आगे सुनने वाले जितने हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिदीन उनकी भी तरबियत हो, इसलिए मकसद है बात। वो नहीं यार क्या साहिल भाई, अली भाई, आप जो बात कर रहे थे ना, देखिए मेरा मकसद वो नहीं है। बात ये है कि अगर आप कहते हैं ना कोई बंदा किसी के हाथों यूटिलाइज नहीं होता या हो नहीं सकता, देखें जब हम यहाँ पे अब्रॉड पे बैठे हुए हैं ना, मैं अपने आप को इतराफ़ करते हुए कि सबसे कम इल्म हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का फजल है कि ये जितने भी मिर्ज़ई हैं इनमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है या इसमें किसी में इतना नॉलेज मैं समझता हूँ कि नहीं है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर गुफ्तगू कर सके और यूसुफ इसका जवाब ना दे। अगर ज़िया रसूल अमीनी वहाँ पे बैठा हो या मैं खुद सियाल साहब की भी बात करता हूँ, अगर यहाँ पे इस तरह के बंदे बैठे हों तो मैं खामोश इसलिए बैठता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे से बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मेरे से बेहतर अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, दलाइल अच्छे दे सकते हैं, अच्छा अंदाज अपना सकते हैं, मंतक को समझते हैं। तो अगर मैं वहाँ पे खामोश बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाहल उजट आदमी हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी आती, चुप करके पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं अपनी। नहीं, बात यह है मुझे ये पता है कि मेरे से बेहतर आदमी बैठा हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि सियाल जंग वाला या ज़िया रसूल अमीनी को गुफ्तगू नहीं करनी आती, इसको नहीं पता क्या जवाब देना, मुझे बहुत पता है, मैं इसको चुप करवा के मैं बात करता हूँ। तो बात यह है कि कोई बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वाज़े नजर हो रहा है कि बंदा बार बार मैसेज करके आपको बुला के कह रहा है इसको बात करें दो, उसको बात करें दो। मेरे जैसा बंदा तो कह सकता था कि भाई वो बात जो कर रहा है उसको बात नहीं करनी आती या आपको उसकी बात पसंद नहीं है। और जिस ठीक है यूसुफ भाई, अब आप ना थोड़ा सा मौका सियाल भाई को भी दें। अब आप सारे म्यूट हो जाए, आप सियाल भाई को भी मौका दें यार। इसी मौजू को ना अली भाई मैं ना हम इसी मौजू को ना लगा लेते हैं कि आज हमने यही भाई एक मिनट मुझे आखिरी एक बात मुकम्मल करने दें, शायद यूसुफ भाई नहीं वही देखें हर एक ने आखिरी करनी है। गुजारिश कर लेने दें यार भाई मेरी बात गुजारिश कर लेने दें। एक सोहेब राजा साहब आखिरी करते हैं, यूसुफ साहब करते हैं, सियाल मैं कह रहा हूँ हम इसी को आज लेके चलते हैं, अभी कोई बात नहीं, यही काम कर लेते हैं। That's okay. Let's do it. जब सभी की तो मुझे भी मौका दें। जी अली भाई, सर अली भाई आप भी फरमाइए नहीं यार, क्यों नहीं आप सारे जी सियाल भाई आप करें बात, आप भी मौका भी आप भी मेरे ख्याल है सियाल भाई करते। मैं सिर्फ ये गुजारिश करने लगा था कि जैसे ये बात हुई थी, शायद दोस्त लेट आए हैं, ये बात हमने की थी कि ऐसा हुआ और वहाँ पे ज़िया भाई के सवाल का जवाब आना चाहिए था, लेकिन ज़िया भाई ने ये बात की कि वहाँ पे किसी की वजह से ऐसा एक मामला हो गया। सियाल भाई को तो पता ही नहीं था ना, सियाल भाई बात करना चाह रहे थे, ठीक है, वो बात की और ज़िया भाई ने ये बात की कि हमारी ये जो बातें हैं, ये जो मामला आते हैं, इसमें ऐसा को मसला नहीं है। तो इस वजह से हम खामोश हो गए और टॉपिक की तरफ आ गए थे। ये बात अभी इस ब्रॉड पे इस बात ये बात इशारा बंद भी होने लगी थी तो ज़िया भाई ने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा भाई आपने ये बात नहीं करनी। हमने हालांकि इशारतन बात की थी, ज़िया भाई ने हमें मना किया, हम उसी वक्त मना हो गए कि जब आप लोगों की बात मुकम्मल हो जाए मुझे मौका देना। जी आप बात करना सियाल भाई। अच्छा, पहले नंबर पर तो चीज ये है कि ज़िया भाई साहब ने उनको कश्मीर वाले अकीदे पर जकड़ कर रख दिया था, इसमें कोई शक नहीं, ये बात याद रखना। उसका जवाब कादियानी के पास है था ही नहीं और क़यामत तक दे ही नहीं सकता था। रहा मामला उसका जो बार बार वो कह रहा था जी तीसरा ज़माने की बात करो, तीसरे ज़माने की बात करो, वो जब उसका जवाब देता कश्मीरी अकीदा से निकलता तो ज़िया साहब उसका जवाब देते। अब कुछ हालात ऐसे पैदा हो रहे थे कि मुझे अगर मैं बात ना करता तो कोई और करता और मसला ख़राब हो जाता। तो मैं अपनी तरफ से शायद मैं माजरत करता हूँ ज़िया भाई से कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हमारी ना बात ज़िया भाई की भी ना रहती और मैं भी कंट्रोल ना कर सकता, कोई बंदा तीसरा, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और बात ख़राब हो जाती और ज़िया भाई का मामला भी है वो भी ऐसे ही होता कि जैसे ज़िया भाई ने तो जवाब ही नहीं दिया और ज़िया भाई के पास जवाब था ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बजाय कोई तीसरा बंदा इसको कंट्रोल कर जाए, मैं ही क्यों ना ज़िया भाई की भी तईद की है कि ज़िया भाई के सवाल का जवाब उन लोगों के पास क़यामत तक की नहीं है। तो आगे तीसरे ज़माने की बात मैंने उस वक़्त की है, वरना मुझे ना कोई शौक होता है। एक बात याद रखना कि मैं पहले भी कहता हूँ कि मैं इनके ये जो सारे लोगों को मैं अपने आप को खाक समझता हूँ, लेकिन मुझे ये पता चल गया था क्योंकि अगर मैं ना वहाँ बोलता ना
تو ضیاء بھائی کی بات کی بجائے کوئی تیسرا بندہ بولنے شروع ہو جاتا تو بات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی، اور ہماری یعنی مسلمانوں کی اس سے، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بڑھوتری یا ضیاء بھائی کی بڑھوتری کی بات نہیں ہے، شاید ان کے بھی وہ بات نہ رہتی اور میری بھی وہ بات نہ رہتی۔ تو میرے بولنے کا مقصد تو یہ تھا، بے شک مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا برا لگا ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر میں نہ بولتا تو کوئی تیسرا بول جاتا، تو جب کوئی تیسرا بول جاتا تو اس وقت شاید بھائی ضیاء صاحب کا بھی نقصان ہوتا اور میرا بھی ہوتا، جو ہمارا ناقابل یعنی تلافی نقصان ہوتا۔ تو اس لیے میرے بولنے کا مقصد تو یہ تھا۔ باقی بھی میں کچھ آپ کی اور باتوں کا اگر اس بات سے میری اتفاق کرتے ہیں تو آپ کی نہیں، مرضی میں نہیں آپ سے کرتے۔ متفق نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ سیال بھائی، میں آپ سے متفق۔ جی میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ضیاء بھائی 1 گھنٹے سے چاہے 2 گھنٹے سے ایک مناظر جو ہے وہ 1-2 گھنٹے سے مسلسل بحث اور محنت کر رہا ہے، اس کے بولنے پہ انرجی لگتی ہے اور اس کی ساری باتیں اس نے کور کی ہوتی، سمجھی ہوتی ہیں، تو اس پر آگے اور 3 گھنٹے بھی لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 3 گھنٹے لگ جائیں کیا ہوگا؟ لوگ یہی سمجھیں گے نا کہ بحث چل رہی ہے، کج بیسی ہو رہی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لوگ یہی سمجھتے ہوں تو سمجھنے دیں۔ وہ پھنسا ہوا تھا، یہی سوال، یہی آیت، یہی چیزیں، یہ روز ادھر بیٹھ کے اپنی براڈس پہ جا کے بیٹھ کے کج بیسی کرتے ہیں، قرآن پہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ آج جب وہ پھنسا ہوا تھا اس پر تو اس کو پھنسا رہنے دینے چاہیے تھا۔ قادیانی آتے وہ چھڑواتے اور بات ہے، ہم میں سے کوئی آتا وہ جی میں کرتا ہوں جی بات، وہ جی میں کرتا ہوں بات، تو وہ نیچے وہ کہنے والے کہہ دیتے ہیں لو جی اس سے نہیں بات ہوئی، تو یہ اس طرح کا تاثر جاتا ہے میرے کہنے کا جو مطلب ہے۔ تو قادیانی 1000 بار کہے کہ بھئی وہ بات کا نتیجہ نہیں نکل رہا، بات کا نتیجہ نہیں نکل رہا، کوئی مسئلہ نہیں، کہنے دے، اور 3 گھنٹے بھی لگ جائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا میرے خیال سے۔ تو خاص کر جو ضیاء بھائی ہو گئے، امن نذیر صاحب ہو گئے، دوسرے ہو گئے، ان کو مسلسل جو نا بولنے دیا جائے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ایسی کوئی گفتگو بیچ میں کرے اور کہے کہ میں بات کرتا ہوں، بس میری یہ نہیں، گزارش ہے۔ نہ صرف قادیانی یہ کہہ رہے تھے، وہاں پہ ایک عورت بھی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، اور اس کے بار بار کہنے پہ ہی شاید مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ سیال صاحب جو ہے وہ آگے ہیں میدان میں کہ چلے میں جواب دے دیتا ہوں۔ میرا بھی یہ خیال ہے کہ میں شاید آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، 1 منٹ معذرت سے نائٹ رائڈر جی صاحب، میں آپ جی لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نہ بولتا تو کوئی اور نہیں بولنا تھا، مجھے یہ اس بات کا جواب دیں، اگر میں نہیں، نہ ہم میں سے بولتا کوئی کوئی نہیں میں اس غیر کا جواب مطلب دیتا کسی ہوں، اور میں کا بات۔ جواب دیتا ہوں اس یوسفی کا۔ صاحب ایک آپ منٹ بیٹھے ہوئے تھے میں نا۔ دیتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جو سورہ المائدہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اگر وہاں پہ کوئی تیسرا بولتا، وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس چیز پر پوری میری نظر تھی، اگر یہ خاتون، میں نے ضیاء بھائی کو میسج بھی کیا تھا، انہوں نے کہا خاموش رہو، اگر کوئی بھی تیسرا بندہ، چلیں تیسرا بندہ کوئی بھی بولتا تو ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات کہنے کے لیے کہ بھئی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو چلنے دو، یہ بیچ میں اپنے الفاظات آپ نہ ایڈ کریں، جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں ڈیبیٹر وہ خود جانتا ہے، وہ کر سکتا ہے اس کو جواب دینا، یہاں پہ گفتگو کسی اور پیرے میں چل رہی۔ اگر وہاں پہ آپ بھی تشریف فرما تھے، مجھے آپ سے بالکل وہ نہیں ہے کہ میں اس نے ذہن رکھتا ہوں، جو آپ کے ذہن میں تھا آپ کا پوزیٹیو تھا، لیکن جو میرے دل میں تھا میں نے اپنی بات کر دی، میں نے دل میں نہیں رکھی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تیسرا بندہ فریق وہاں پہ کوئی گفتگو کرتا تو آپ کا تو رول یہی ہونا چاہیے تھا کہ ڈیبیٹر جو بات کر رہا ہے، ڈیبیٹر ان چیزوں کو جانتا ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد بات کریں جب یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ گفتگو ختم ہونے کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ بات نہیں پیش کر سکا تو پھر تو آپ بات کریں، ابھی تو گفتگو چل رہی ہے۔ اور پھر جس بندے کو جس بات پر پھنسا دیا، میں اس لیے منطق کی بات کر رہا ہوں، یہ منطق کا کھیل ہے سارا مناظرہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر لاجک دیکھا جاتا ہے، ہر بندے کا پینترا دیکھا جاتا ہے، وہ الفاظ کون سے ادا کر رہا ہے، کس پہ اس کو پکڑنا ہے۔ اب اس چیز جس الفاظ پہ اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کی پکڑی، اس کو وہ چھوٹ ہی نہیں وہاں سے رہا، کبھی کہیں ادھر ادھر جا رہا ہے۔ یہ یوسفی جو بھائی جواب تھا یہ تو اس کو بالکل آخر میں دینا تھا کہ بھئی یہ جواب ہے ہاں، تمہارا، جب وہ اس سے ایگری کر گیا۔ زیادہ نہیں گفتگو کرتے وہ بھائی، سمجھدار ہیں سیال بھائی، زیادہ گفتگو نہیں کرتے، بس یہ ہے مناظر کو اگر خود اجازت دے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مناظر دے، جواب کہے کہ بھائی اسے میرا جواب لے کر دو، وہ تیسرے بندے کو خود بیچ میں ایڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی کوئی نہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ سارے بھائی سمجھدار ہیں، تو بات چیز جو تھوڑی بہت ہو گئی اب وہ سمجھ، اب زیادہ میں کہتا ہوں نہ گفتگو کریں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین بات کی آپ۔
کیونکہ سیال بھائی اپنی طرف سے بھی وہ جواب دیں گے نا اور کہیں گے یار میرا یہ تھا پوائنٹ آف ویو، یہ نظریہ تھا، وہ اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک ہے، تو لیکن ہو جاتی ہے بھائیوں سے، ہم نے بیٹھ کے بتا دی ہے تو وہ سمجھدار ہیں، وہ سمجھ کے زیادہ پہ زیادہ. لیکن ایک چیز کی اور میں وضاحت یہاں پہ کر دوں، یہ کوئی مخصوص نہیں ہے، واللہ میرا اللہ گواہ ہے، اگر وہاں پہ سیال جھنگ والا صاحب یہ گفتگو کر رہے ہوتے اور کوئی بندہ اس طرح انٹرپٹ کر رہا، میرے جذبات یہی ہوتے، بالکل کوئی بھی ہوتا. اگر سیال جنگ والا گفتگو کر رہا ہوتا، اس کو وہاں پہ پکڑا ہوتا، اس کو کسی مرزئی کو، اور بیچ میں کوئی بندہ کہتا کہ میں یہاں پہ یہ بات دلائل پیش کر رہا ہوں، میرے اس کے لیے بھی یہی جذبات ہوتے کہ تمہیں اس پر اعتبار نہیں ہے جو بندہ بات کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہے ہمیں اس نظر رکھنا چاہیے، اس کو اس کا آخری موقع دینا چاہیے جب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں. ہاں اگر لگ رہا ہے ہمیں کہ یار یہ کوئی چیز ان سے چھوٹ رہی ہے یا کوئی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، تو جیسے دوست کرتے ہیں ایک دوسرے کو پرسنل میں ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں، نیچے بھی لکھتے ہیں یاد آنے کے لیے کہ یہ اپنے تو طریقہ تو یہ ہے. اگر پوری گفتگو کو جو ہے نا وہ بیچ میں سے انٹرپٹ کر کے اور پھر ایک کی طرف لے جائے میرے خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب نہیں ہے. بہرحال میری کسی بات سے کسی کو برا لگا تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. دیکھو پیارے بھائی معذرت سے میں جی کریں بات. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا سیال بھائی کا نمبر بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے نا، ایک دوسروں کا سب کا نمبر. تو اگر کوئی ایسی سچویشن بن رہی ہوتی، اگر میرے پاس نمبر ہوتا نا سیال بھائی کا، تو میں ان کو ضرور کال یا کرتا یا ٹیکسٹ کرتا کہ سیال بھائی آپ تھوڑا توقف کر دیں، معاملہ نہیں ہے نا نمبر، یہی تو مسئلہ ہے، ان کا نمبر نہیں ہے، ان کا نمبر نہیں ہے، نظر ہو رہا ہے معاملہ. تو بس یہ ہے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی نمبر ہیں بھی، لیکن ادھر ڈسکس اگر نمبر ابھی لے لیتے ہیں لیکن ڈسکس ادھر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ آن لائن بات ہوئی ہے. آج اسی موضوع پہ چلے گی براڈ. دیکھو پیارے بھائی اصل میں میری وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ موجود تھے، یہ جواب دینا چاہ رہے تھے، اس ٹائم کال کر لیتا کوئی ان کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا دیکھو پیارے بھائی سارے آپ کا غصہ بجا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میری سوچ اپنی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ جیسے اگر میں بولا تھا، ضیاء صاحب آگے کہتے تم کون بولنے والے ہو، یہ اتنا کہہ دیتے قادیانیوں کو فائدہ ہو جاتا، اسی وقت کہتے جی یہ دیکھو جی اپنے کی بھی بات نہیں مان رہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا میں اگر نہ بولتا تو مجھے یقین تھا کہ کوئی اور بولنے والا تھا، اگر وہ بولتا، میری اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ 100% صحیح ہے، میں آپ لوگوں کی تائید کرتا ہوں. اچھا آپ بات ہی کر رہے ہیں، وہ 2-3 دفعہ انہوں نے آفر بھی کی تھی، وہ جو آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے آفر بھی کی تھی. باقی اچھا یہ بات وہ جو بات ہونی تھی نا، وہ آپس میں دو مسلمانوں کی لڑائی شروع ہو جانی تھی، اور اس کا نتیجہ شاید اس سے برا نکلتا، جو میری بات کرنے سے آپ لوگوں کے جذبات بالکل 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس وقت یہ دیکھ رہا تھا اگر میں نہیں نہ بولتا تو کوئی اور بولنے لگا تھا، اس نے بولنا تھا، ضیاء بھائی نے اس کو روکنا تھا، تم کون ہوتے ہو، اس نے کہنا تھا تم کون ہوتے ہو، تو اس کا اثر شاید یہ نہ ہوتا جیسے آپ مجھے تو پیار سے ہی سمجھا رہے ہیں، اس کا نقصان شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا. تو میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ میں ضیاء بھائی کی بھی تائید کر دوں کہ ان کے قادیانیوں کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، تو آگے بات چلاؤں. کیونکہ اگر میں نہ بولتا تو یقیناً مجھے 100% یقین تھا کہ کوئی بولنے والا تھا، اور وہ ضیاء بھائی کی بھی شاید تائید نہ کرتا. تو اس لیے میری ایک اپنی سوچ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا شاید نقصان ہوتا، تو میں اس حساب سے اپنے آپ میں نے سمجھا کہ کیوں نہ میں ہی بول جاؤں بجائے اس کے تیسرے بندے کے بولنے کے، کیونکہ اس نے ضیاء بھائی کی تائید نہیں کرنی تھی، جو میں نے تائید بھی کر کے تھے آگے بات چلائی ہے کہ ان کو میں نے کہا کہ ضیاء بھائی کے سوال کا جواب نہیں ہے، شاید یہ وہ تیسرا بندہ لفظ نہ کہتا. تو میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا فخر، مجھے آپ خود ہی اس بات کی اپنے آپ میں شرم ہے کہ میں ضیاء بھائی کے سامنے بول رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے جو سمجھ آئی تھی کہ میں اگر نہ بولتا تو کوئی تیسرا بولتا اور اس کا زیادہ نقصان ہوتا. جی جناب. جی ماشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ اب اس اب یہ آئیں ذرا مرزائیوں کی طرف آئیں، اب ذرا سیٹیں خالی کرتے ہیں، تو اب ان کو ذرا اٹھائیں. نیچے بمباسٹک آیا تو یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جی نائٹریٹر پہ ضرور وہ اس کو کنکلوڈ کریں نا، باقی پھر اب ہاں بس کنکلوڈ کر دیں. میں سیال بھائی سے نہیں، میں سب سے آپس میں بات کر رہا ہوں کہ ایسی سچویشن میں ہم سب میں سے کوئی ہو سکتا ہے نا، تو اگر ایسی سچویشن ہونا تو جس کو پش کیا جا رہا ہے نا، جیسے سیال بھائی کو پش کیا گیا، سیال بھائی ہی اگر کہتے نا یا وہی بندہ کہہ دے کہ نہیں
یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، انہوں نے معاملے کو ایک جگہ پر پہنچایا ہوا ہے، لہٰذا انہی کو بات کرنے دی جائے، لہٰذا سب خاموش ہو جائیں. تو یہ بھی اچھا میسج ہے، جو پش کرنے والا نا اسے سمجھ آ جائے گی کہ بھئی تو بھی نہیں بول سکتا. جی بس وہ سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے بات نائٹ ختم رائڈر کر بھی وہ سمجھ وہ گئے ہیں. جب حالت جنگ ہو، جس کے ہاتھ تیر لگے، نیزہ لگے، تو وہ تو کرتا ہی اپنی طرف سے ہوا، مرزائیوں کو نقصان ہی ہے. اینی ویز ان کی نیت ٹھیک تھی خیال بھائی کی. وہ نیچے یار بمباسٹک کو میوٹ کر دیں. آپ لوگوں کی تنقید و اصلاح ہو گئی ہے مکمل، تو ایک بات پوچھنی ہے آپ سب سے. پہلے نیچے نا وہ بمباسٹک کو میوٹ کر دیں، پھر ضیاء بھائی بات کریں. وہ نیچے بمباسٹک کو میوٹ کر دیں، اس کی زمین جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے قادیانیوں کے ہاں. تو ہم نے تو کہا تھا ہم چھڑوا دیں گے، لیکن وہ نیچے گالیاں دینے لگ گیا. اس کو میوٹ کر دیں. میوٹ ہو گیا. جی ضیاء بھائی. اچھا جی، قادیانی حضرات جو ہے نا یہ ترتیب کو بہت فوکس کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. وہ کہتے ہیں جی پہلے توفی ہے اور بعد میں رفع ہے. تو دوسری آیت میں جہاں رفع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے توفی پہلے ہو چکی ہے. یہ مرزائیوں کا ایک استدلال ہے. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ابھی مرزائیوں کی ترتیب کے حساب سے ہم نے چلنا ہے. انی متوفی کا پہلی بات پہلے کرنی ہے توفی. مرزائیوں والا ترجمہ لے لیں آپ یا جو بھی لے لیں. پہلے توفی ہے، پھر اس کے بعد رفع ہے. انی متوفی کا ورافیو کا الیہ و مطہرو کا من الذین کفروا. توفی ہو گئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ توفی کا معنی ہے پورا پورا لے لینا. ورافیو کا الیہ پورا پورا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب جب اپنی طرف اٹھا لیا پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اب اٹھائے جانے کے بعد کفار سے پاک کرنے کا کیا مطلب ہے یہ بتائیں جی. نہیں اٹھائے جانا تو وہ مانتے نہیں نا. پہلی بات تو کہ میں تجھے وفات دوں گا، پھر میں تیرے درجات بلند کروں گا، اور جب درجات بلند ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں سے میں پاک کر دوں گا. نہیں، پہلے ان کا ترجمہ کر لیں. پہلے موت دوں گا، پھر درجات بلند کروں گا، پھر کافروں سے پاک کروں گا. ترتیب رکھنی ہے نا مرضیوں والی. تو کافروں سے پاک تو تبھی ہوگا جب موت آ گئی. تو پھر یہ کیوں کہا کہ موت کے بعد پہلے درجات بلند کروں گا پھر اس کے بعد کافروں، کیونکہ مرضی ترتیب پہ زور دے رہے ہیں نا. وہ پھر کہتے اس ہیں کے نا کہ بعد کافروں سے پاک کروں گا. درجات تو موت کے بعد ہی بلند ہونے نا، بقول قادیانی ہو گیا. ٹھیک ہے جی، جب درجات بلند ہوئے تو وہ پاک ہو گئے کافروں سے. کافروں سے پاک تو پہلے ہو گئے جب موت ہوئی. جی ہاں بالکل، یہ تو پھر ماننا چاہیے نا، وہ پہلے ہو گئے پاک موت کے فوراً بعد، پھر درجات بلند ہوئے. اب کیا کرنا ہے؟ قادیانی کو کان پکڑوانے اور کیا کرنا ہے. چلو اب اپنے والے ترجمے کے مطابق ترتیب یہی رکھتے ہوئے بتائیں. اچھا یہ ترتیب ایسے کیسے ہوگی؟ پہلے موت دوں گا پھر درجات بلند کروں گا. پہلے موت، یہ اس طرح تو نہیں، ترتیب اس طرح تو نہیں آئے گی نا. پورا دیکھیں یہ جو نا آپ بات کر رہے ہیں عثمان بھائی کہ پہلے موت دی اور موت دینے کے بعد کافروں سے پاک ہو گئے. اصل میں ایسا بھی نہیں ہے. کفار سے پاک وہ موت دینے سے پہلے ہو گئے. وہ کیسے؟ ہاں جب سولی نہیں دی تو وہ پاک ہی ہوئے نا. نہیں جب وہ وہاں سے نکل گئے، جب وہ وہاں سے نکل گئے تو کفار سے پاک ہو گئے نا. وہ تو وہاں سے نکل گئے تھے ان کے مطابق. ہاں وہ سارے منصوبے میں جب وہ بچ گئے تو پاک ہو گئے نا کفار سے. اسی طرف اشارہ ہے. ہاں جی، بہرحال اگر وہ موت کے بعد والا بھی مان لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. موت کے وقت تو کنفرم پاک ہو گئے نا. اس پہ تو کوئی پہلے والے پہ بحث کریں بھی وہ تو موت پر تو کنفرم پاک ہو جاتے ہیں.
اب پھر موت کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اس کے بعد درجات کی بلندی ہوتی، کیونکہ جب تک کفار سے پاک ہی نہیں ہوئے تو درجات کی بلندی کہاں سے ہو گئی؟ نہیں وہ ان کا یہ ہے نا کہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیب دی گئی ہے نا، جب سلیب دی گئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ترتیب کے حساب سے تو الٹ کام ہو جائے گا. تو معاملہ ان کا یہ ہے کہ میں وفات دوں گا، یہ کہتے ہیں کہ یہ وفات ہوئی ہے کشمیر میں جا کے، وفات دوں گا. ترتیب اگر یہ دیکھی جائے کہ کشمیر میں تمہیں وفات دوں گا تو پھر ہے میں تجھے تیرے درجات بلند کروں گا، یعنی کہ یہی بات ہوگی کشمیر میں. تو کافروں سے جو پاک ہونا ہے وہ تو کشمیر میں جا کے ہوگے. ایک بات الٹ یہ ہوگی، اور اگر کشمیر میں جانے والی یہ بات نہ بھی نہیں کریں کافروں سے کیسے پاک ہو گئے آپ عثمانوی؟ پھر کر رہے ہیں کافروں سے تو تبھی پاک ہو گئے نا جب سلیب نہیں دی گئی، وہاں سے کافروں سے ان کی جان چھوٹ گئی، کافروں سے نکل وہ گئے. کہتے ہیں سلیب دی گئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سلیب تو چلے انہی کا لے لیتے نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ سلیب دی گئی ہے اب، لیکن اب سلیب دی گئی ہے لیکن سلیب نہیں دی گئی، وہ ان کا تو خیر عجیب ہی منطق ہے. قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ کافروں سے پاک نہیں ہوئے. اگر قادیانیوں کا عقیدہ ماننا ہے نا تو پھر یہ جو تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ کفار سے تمہیں پاک کروں گا، پھر وہ فٹ نہیں آتا نا، فٹ اسی صورت میں آتا ہے جو ہمارا ترتیب کو لے کے چلو نا. کافروں سے پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو سلیب پہ موت نہیں آئے گی. ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی، ترتیب اسی طرح لے کے چلو نا. ترتیب تو کافروں سے جو پاک دو تب ہی ہو گئے نا جب سلیب دی گئی لیکن سلیب نہیں ہوئی، تو وہ جب کافروں سے چلے گئے وہاں سے تو وہ کفار سے تو پاک ہو ترتیب گئے. بالکل ٹھیک بیٹھ رہی ہے نا، تمہیں وفات دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. جب رفع کر لیا تو کافروں سے پاک کر لیا اور تجھے کافروں سے پاک کروں گا. نہیں رفع نہیں کروں گا نا، رفع نہیں کروں گا، وہ تو وفات ہوئی نہیں نا وہاں سے. سلیب جب سلیب وفات تو نہیں ہوئی، یہ تو مان رہے ہیں نا، وفات نہیں ہوئی، رفع ہوا ہے نا، وفات نہیں ہوئی رفع ہوا ہے. پہلے لکھا ہوا ہے متوفی کا کہ تجھے وفات دوں گا، وہ وفات نہیں ہوئی. آگے چلو سیکنڈ ہوا ہے رفع. کر دیے درجات پہلے بلند ہو گئے کافروں سے، مطلب پاک ہونے سے پہلے درجات بلند ہو گئے. یار میں ترتیب بتاتا ہوں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو پھر نہیں یہ ترتیب صحیح بیٹھ رہی. میں ترتیب بتاتا ہوں ان کے بقول. لیکن اس کو فٹ کرو نا. میں وہی بتانے لگا، وہ کہتے ہیں کشمیر میں وہ موت دوں گا، وہیں پہ درجات بلند کروں گا. یہ ترتیب ہوگی، یہ ترتیب ہے جو کشمیر میں جا کے ہوگی. کافروں سے یہ جو پاک کرنے کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کیونکہ ان کو تکلیف دی، سلیب پہ چڑھایا، اور جب سلیب پہ چڑھایا تو ان کو موت نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کافروں سے پاک کر دیا، موت نہیں آنے دی. تو باقی یہ موت نہیں آنے دی تو پھر باقی جو کام ہے نا وہ کشمیر میں جا کے ہوں گے. ترتیب پھر بھی کسی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھے گی. نہیں تو وہی تو کہہ رہے ہو نا، کافروں سے تو پاک پہلے ہو گئے. ہاں جی ہاں جی، کافروں سے تو پاک پہلے ہو گئے، درجات بعد میں بلند ہوئے. ہاں تو اب ہم اپنے معنی کے مطابق لیں. موت کے بعد کہیں کہ پہلے درجات بلند ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد کافروں سے پاک کیا، تو پھر کفار سے پاک ہونے سے پہلے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ جی پھر ترتیب غلط ہوگی. ترتیب یہی رکھنے نا، ترتیب پہلے رکھو گے تو درجات پہلے بلند کر کے تو پھر کافروں سے بعد میں پاک کرنا ہے مرضیوں کے تحت. اگر ہم اپنی ترتیب اب رکھیں کہ میں تجھے ترتیب پہ آ جائیں. ہاں جی، یا عیسیٰ انی متوفی کا کہ میں آپ کو پورا لے لوں گا، رفع کروں گا اوپر آسمان کی طرف، اللہ کی طرف، اور پھر کافروں سے پاک کروں گا. تو ہمارے معنی کے مطابق تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باعث کا ففت یا بنی اسرائیل، جو باعث کا ففت بنی اسرائیل ہے کہ وہ روکے رکھا، تو اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ کافروں سے تو وہ پاک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس میں بھی اگر یہ لیں تو پھر وہ پاک ہونا پہلے ہوگا، اٹھائے بعد میں جائیں گے، کیونکہ ہاتھ تو پہلے روکا گیا نا اٹھائے جانے سے. جی ظاہری بات ہے ضیاء بھائی، ترتیب کا تو اس یہاں پہ ذکر نہیں ہے نا. نہیں ابھی ترتیب کو دیکھنا ہے نا، ترتیب دیکھیں گے پھر تو فٹ بیٹھتی نہیں ہے نا، سر ترتیب میں نہیں فٹ بیٹھتا نا. میں آپ کو جی دکھائیں جی ضیاء بھائی، کریں ترتیب. انی متوفی کا میں تمہیں پورا لے لوں گا، پورا لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی طرف اٹھاؤں گا، اپنی طرف اٹھا لیا.
اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، کفار سے ہو گئے پاک۔ اور چوتھی بات جو ایلیگیشن ہے وہ اسے اصل میں جو ایلیگیشن چوتھی پر لگا بات نا، ہے تیرے ماننے والوں کو نہیں ایلیگیشن تو یہی ہے نا، کفار سے پاک کرنا یہی ہے نا جو ایلیگیشن چوتھا وعدہ بھی تو پورا کرو نا، چوتھا بھی ہے یہ۔ ضیاء بھائی کدھر ٹر گئے ہو؟ کرتے ہیں وہ جی کرو دوبارہ پھر کرتے چوتھا ہیں، وہ وعدہ بھی آواز مطلب نہیں آ تیسرا رہی بھی ہے؟ ہوئی تو چوتھا بھی ہوئی۔ یہ جو آپ نے بات کی نا اس کا ففت بنی اسرائیل، نہیں چوتھا بھی کرتے ہیں نا، پہلے تیس اس سے مراد آپ نے کہا کہ وہ پہلے کنفرم پاک کر ہو گئے، نہیں ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اظہار یعنی کہ بیان فرما دیا، اب اس کا جو عمل اگر ترتیب کے مطابق ہم کریں، ہے تو نہیں ہے ترتیب لیکن ترتیب کے مطابق کریں بھی تو بنتا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو لیا اور وہ اپنی طرف بلند کیا، کافروں سے وہ پاک ہو گئے، اور اس کا اظہار پہلی آیات میں وائس کا ففت بنی اسرائیل میں کر دیا ہوگا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نازل ہوں گے تو وہ قادیانی کہیں گے کیا وہ کفار میں نہیں رہیں گے، کفار سے جنگ نہیں کریں گے، کفار سے جنگ کریں گے تو کیسے پاک ہوئے؟ تو پاک ہونے سے کر دے گا نا مراد اللہ آپ ان کو یہ کفار سے۔ یعنی کہ آپ یہ پھر کہیں کہ کفار اللہ ہونے تعالیٰ سے پاک کر دے گا نا، پاک سارے ہونے سے اہل کیا کتاب مراد ان ہے؟ پہ ایمان لے آئیں گے بھی، آپ کا کفار انٹرنیٹ جو ہے وہ ان سے دور ہو جائیں گے، کفار سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ میرا انٹرنیٹ خراب ہے۔ اب صحیح ہو گیا۔ جی اب جب تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے تو کفار سے پاک ہو گئے۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو کرے۔ نہیں نا جوڑ نہیں کف کا مطلب جو ہے نا وہ اس کا فف جو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مکمل طور پر حملہ بھی نہ ہونا، حملہ بھی نہ، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو حملہ ہوگا اور یہود سے لڑیں گے وہ۔ یہ جو پاک ہوئے نا وہ جو ان کو بچا لیا نا اللہ تعالیٰ نے صلیب سے، یہی ہے پاک کیا۔ جی کیونکہ جو وہاں پہ معنی ہے قرآن میں جو کف کا ہے، کفف جو ہے اس سے مراد ہے کہ حملہ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حملے سے بھی محفوظ رکھے گا، جبکہ وہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں عصمت کا وعدہ ہے اس میں ہے کہ حملہ تو ہونا لیکن اس حملے کے عوض اللہ تعالیٰ اپنے نہیں نبی وہ صلی اللہ تو علیہ ہماری وسلم کی بات جان کو آپ بچائے گا۔ میری بات نہیں آپ سمجھ، میری آپ بات اصل میں سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ آپ وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ایک نقطہ پہلے آپ کو بتایا، اس کو آپ چھوڑ جاتے ہیں کہ قادیانی جو اصرار کرتے ہیں ترتیب پہ، اس ترتیب کو ویسے ہی رکھ کے کیسے یہ فٹ ہے؟